ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک اڈا ہوا گھر تھا۔ مقامی لوگوں کا خیال تھا کہ یہ گھر لعنتی ہے اور غروب آفتاب کے بعد اس کے قریب جانے سے گریز کرتے ہیں۔ عائشہ نامی ایک بہادر نوجوان نے ہمت کر کے گھر کو تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ عائشہ گھر میں داخل ہوئی تو اسے اپنے ارد گرد ایک خوفناک موجودگی کا احساس ہوا ٹھنڈی ہوتی گئی اور حالوں میں عجیب و غریب سرگوشیاں گونجنے لگے۔ اس نے احتیاط سے اندھیرے کمروں میں سے اپنا راستہ بنایا، اس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک ایک دروازہ اس کے پیچھے بند ہوا، اسے اندر پھنس گیا۔ عائشہ نے پرسکون رہنے کی کوشش کی اور کوئی راستہ نکالا، لیکن گھر کا اپنا ہی دماغ لگتا تھا۔ فرنیچر اپنے طور پر منتقل ہو گیا اور اس کے ویژن کے کونے کونے میں بھوت کی شکلیں نمودار ہوئیں۔ قدموں کی آواز خالی دالان میں سے گونج رہی تھی، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بلند اور قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ گھبرا کر عائشہ نے کتابوں کی الماری کے پیچھے چھپے ایک خفیہ کمرے سے ٹھوکر کھائی۔ اندر سے اسے ایک پرانی ڈائری ملی جس نے گھر کی تاریخ کا انکشاف کیا۔ یہ ایک زمانے میں ایک بدنام زمانہ جادوگر کی ملکیت تھا جو مذموم رسومات اور قربانیاں کرتا تھا۔ ان لوگوں کی روحیں جنہوں نے گھر میں اپنی جانیں گنوائی تھی، کہا جاتا ہے کہ وہ اس کے حالوں کا شکار ہے۔ جیسے جیسے عائشہ نے ڈائری پڑھی، بھوت کی موجودگی میں شدت آتی گئی۔ اس نے اپنے کندھے پر ایک ٹھنڈا ہاتھ کا برش محسوس کیا اور اس کے کان میں ایک سرد آواز سرگوشی کی۔ ہر اونس ہمت کے ساتھ وہ نکلی تھی۔ عائشہ نے روحوں کو نکالنے کی امید کے ساتھ ڈائری میں پایا ایک طاقتور منتر پڑھا۔ ایک دم سے گھر میں خاموشی چھا گئی، پریتی شخصیتیں غائب ہو گئیں اور وہ دروازہ کھل گیا جس نے عائشہ کو پھنسایا تھا۔ وہ گھر سے باہر بھاگی، پیچھے موڑ کر نہیں دیکھا۔ اس دن کے بعد سے عائشہ نے عزم کیا کہ وہ دوبارہ کبھی کسی پردے دار گھر میں نہیں جائے گی، لیکن مافوق الفطرت کے سامنے اس کی بہادری ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ اور یہ عائشہ کے ایک پرتوادر گھر کے ساتھ ہونے والے جرأت مندانہ مقابلے کی کہانی ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہمیں ان ٹھنڈے اسرار کی یاد دلاتی ہے جو سائے میں چھپ سکتے ہیں۔